السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل الی آخر الآیہ۔ قابل احترام معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت جمعیت مسجد حاضہ، آج کے اس دن پہلے سے جمعہ کا خطبہ سننے کے باوجود اپنی اصلاح کے لیے، اوروں کی اصلاح کے لیے دعوت کا جذبہ لے کر آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ میں اسی آیت سے اپنی تقریر کا آغاز کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آیت یہ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو، مسافر کا حق ادا کرو، قریب اور دور کے پڑوسی کا حق ادا کرو، اور جو تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے، سفر کا ساتھی، اس کا حق ادا کرو۔ آخر میں اللہ نے کہا، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ سبحانہ و تعالی محبت نہیں کرتا ہے اس انسان سے جو شیخی خورا ہو اور تکبر کرنے والا۔ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ اور میں اور آپ یہ جان لیں، یہ جو مذہب ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ ہر ایک کو حق دینے والا مذہب ہے، حقوق والا مذہب ہے۔ اس میں ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا ہے، اللہ کو اللہ کا حق، رسول کو رسول کا حق، ماں باپ کو ماں باپ کا حق، پڑوسی دور اور قریب کے پڑوسیوں کا حق، مسافر ساتھ میں جو چلتے ہیں ان کا حق، سارے لوگوں کے حقوق اس میں بیان کیے گئے۔ آپ کو تعجب ہوگا میرے بھائیوں، راستے کا بھی حق ہے ہمارے دین میں، راستے کا بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم والجلوس فی الطرقات، ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کاروبار راستوں میں ہے، ہمیں راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کا جواب صحابہ کو یہ تھا، اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر، جی یہ ہمارا مذہب ہے، اس میں سب کا حق ہے، جانوروں کا، بلی کا، کتے کا، راستے کا، مرد کا، عورتوں کا، سب کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اور راستے کا حق کیا ہے؟ وما حق الطریق یا رسول اللہ، وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے ہمیں بتائیے۔ صحابہ نے پوچھا، معلوم کیا، اور ساری زندگی عمل بھی کیا صحابہ نے۔ وما حق الطریق، کیا ہے راستے کا حق؟ کیا ہے بھائی راستے؟ بولو ایوب، نظریں جھکانا، سبحان اللہ۔ ایوب بہت سال پہلے ہمارے درس میں کبھی بیٹھا کرتے تھے، جی بنگلور کے اندر، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، علم میں، عمل میں، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں بھی آپ دعا دیں گے تو میری عاجزانہ گزارش ہے یہ دو لفظ ملا کر ہی دیجیے، علم میں اور عمل میں۔ عمل میں ہم لوگوں کو عمل کی سخت ضرورت ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، یوٹیوب میں آپ لوگ ڈالتے ہیں نا، سب سے میری گزارش ہے آپ ہمارے لیے عمل کی دعا کیجیے۔ اللہ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی صحت میں، ان کی اولاد میں، رزق میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی راستے کا حق اللہ کے رسول نے 3 باتیں بتائی۔ وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نظروں کو نیچے رکھو، ضرورت پڑی تو نگاہ اٹھاؤ، ورنہ جتنا نگاہ نیچے رکھ سکتے ہو نیچے رکھو۔ اور ایک بات اللہ کے رسول کی ہے، رد السلام،
اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے جواب دو. اور ایک حق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اماطۃ الاذی، آپ راستے پر ہیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، یہ راستے کا حق ہے کہ آپ آگے جاؤ اور وہ تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ. یہ ایک حدیث پر ایک ڈاکٹر مسلمان ہوا ہے. اللہ اکبر. جی ہمارے شہر بنگلور کے چار مینار مسجد کے خطیب صاحب، نام آپ جانتے ہیں، مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اندور میں میڈیکل کالج کے 2 طلبہ جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. پیچھے ایک جو طالب بیٹھا ہوا ہے مسلمان ہے، بڑی اسپیڈ گاڑی جا رہی ہے، پیچھے والا بولتا ہے گاڑی کھڑاؤ. اسپیڈ جاتی ہوئی گاڑی کو کھڑانا ذرا مشکل نا، ذرا مشکل. سامنے والا گاڑی کھڑاتا ہے، وہ غیر مسلم ہے. یہ بچہ نیچے اتر کر، ایک بڑا پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، اسے نظر آ گیا. ہو سکتا ہے پیچھے آنے والے کو نظر نہ آئے، ٹکرائے، گرے، جان بھی جا سکتی ہے. وہ پتھر کو بازو کیا، سبحان اللہ، وہ پتھر کو بازو کیا، واپس آ کر بیٹھا. تو یہ سامنے والے نوجوان نے کہا اس کے لیے گاڑی کھڑا کیا تھا، یہ ہمارا کام ہے، یہ پتھر اٹھانا میونسپلٹی کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ بولو نا، زور سے بولو. تو پیچھے والے نوجوان نے کہا نہیں، ہمارے نبی نے کہا. اب آگے، ہمارے نبی نے کہا. اللہ اکبر. ہمارے نبی نے کہا یہ راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ صدقہ ہے اور یہ راستے کا حق ہے. یہ جیسے ہی نبی کا نام آ گیا، وہ سامنے والے اسٹوڈنٹ نے پوچھا یہ تمہارے نبی نے کہا، تمہارے رسول نے کہا؟ ہاں ہمارے نبی نے کہا، فلاں حدیث، فلاں نمبر، فلاں چیپٹر. وہاں سے اس کی تحقیق شروع ہوئی. میڈیکل ختم کرنے سے پہلے دین میں آ گیا وہ. سبحان اللہ. ایک حدیث. سبحان اللہ. ہمارا دین ایسا ہے، سب کو ہمارے دین نے ہمارا حق عطا فرمایا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، مردوں کو بھی ہمارے دین نے حق دیا، باپ ہونے کے اعتبار سے، بیٹا ہونے کے اعتبار سے، بھائی ہونے کے اعتبار سے. عورتوں کو بھی ہمارے دین نے حق دیا، اور اس کے لیے قرآن کی ایک بڑی بہترین سی آیت کریمہ ہے الحمدللہ، سورہ النساء آیت نمبر 30 پر 4. ایک عالم شہر بنگلور میں پورا رمضان کا مہینہ اسی ایک آیت پر درس دیے ہیں. اتنی بڑی آیت ہے، پورا رمضان کا مہینہ اسی ایک آیت کریمہ پر ان کا درس ہوا ہے. یہ ایک آیت میں مردوں کو اللہ نے جو فضیلت دی، مقام دیا، حق دیا، اور اللہ نے حق کیوں دیا، ان کی ذمہ داری کیا ہے. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے اور ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ایک آیت میں بیان کر دیا گیا. میں تو یہ کہنا چاہوں گا مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، یہ ایک آیت اچھے سے سمجھ کر زندگی میں اگر اس آیت کو ہم اتار لیں تو ہزاروں شادیاں ٹوٹنے سے بچ جائیں گی. کیا لفظ ہے جی میرا؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ کیا میرا لفظ ہے؟ یہ ایک آیت کو اگر مرد ہو کہ عورت ہو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اتار لیں، یہ سمجھیں کیسا زندگی گزارنا ہے. ایک نوجوان جس کا نکاح میں نے ہی پڑھایا، ان کے والد اس کی بیوی کو لے کر ایئرپورٹ چلے گئے. اس نے کہا من کرتا ہے. اس نے کہا شادی ہونے کے بعد بیوی کا حق کس کے اوپر ہے؟ کس کی بات ماننا ہے؟ جی کیسا میری اجازت کے بغیر لے کر جا سکتے ہیں؟ شروع ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جتنا بولنا تھا بول. اس کے بعد فون کال پر ہی 15 منٹ اس سے میں نے بات کی. اس کے بعد وہ نوجوان کا لفظ یہ تھا، آج تک مجھے کوئی یہ بولش نہیں حضرت. کیا لفظ ہے؟ ایسا ہے کیا دین ہمارا؟ ہمارا دین ایسا؟ میں کیا سمجھ رہا تھا، میں اسے اپنی پراپرٹی سمجھ رہا تھا عورت کو، جبکہ دین بار بار یہ کہتا ہے عورت تیری پراپرٹی نہیں ہے، عورت اللہ کی امانت ہے، اسے تیرے حوالے کیا گیا ہے. یہ لفظ نبی نے آخری خطبے میں استعمال کیا، استحللتم فروجہن امان اللہ، اللہ کی امانت سے تم نے عورتوں کو حلال کیا ہے. جی 16 17 18 20 22 23 سال ماں باپ پال کے امانت کو بڑا کر کے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کیا جاتا ہے. یہ امانت اللہ کے رسول نے کہا. وہ بیچارہ ہل گیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے کہا ایسا ہے کیا؟ ہاں دین ایسا ہے. ہم نے پیسے دے کے خریدے نہیں ہیں، ہم نے نہیں خریدا ہے اس بچی کو.
یہ اللہ کی امانت ہے. اس لیے یہ آیت کریمہ آج کا جو میرا موضوع ہے گھروں کی اصلاح میں عورتوں کا کردار، اس موضوع کے لیے سب سے بہترین آیت ہے. غور سے سننا آیت انشاءاللہ. میں ایک صاحب نے آج جمعہ کے بعد مجھے عطر کا بوتل تحفے میں دیا ہے، دینے والے کا شکریہ. ٹھیک ہے، میں یہ عطر کا بوتل یہاں رکھتا ہوں. اس آیت کو بولنے کے بعد میں ایک سوال کروں گا، بولنے کے بعد جو جواب دے گا اسے میں یہ انعام میں دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک ہی بوتل ہے، لڑنا نہیں. غور سے سننا انشاءاللہ. ترجیح میں انشاءاللہ ان کو دوں گا جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، میں ایسے ہی بول رہا ہوں. سن لیجیے آیت غور سے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ آیت ہے قرآن کی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الى آخر الآیہ. غور سے سنو ترجمہ اس کا. مرد اس کی اہمیت اور اس کی ڈیوٹی، اس کا رائٹس اور اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری اور اس کا مقام اللہ نے بتایا. الرجال قوامون علی النساء. سارے جتنے مجھے سن رہے ہیں یہاں اور جہاں تک میری آواز جائے گی، جہاں بھی یوٹیوب کے ذریعے کسی کے بھی ذریعے جو بھی مجھے سنیں گے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے آگے اپنے سر کو جھکا لینا انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑنا، اللہ کے کلام کے آگے نہیں بڑھنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ بات آ گئی، سر جھکا دینا انشاءاللہ. الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کوئی عورت مرد کے اوپر نہیں آ سکتی. مرد کو حاکم بنایا ہے عورت کے اوپر. الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے بنایا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے. میں MBBS ہوں، میں MD ہوں، تم SSLC پڑھے ہوئے ہو، اس لیے میں تمہارے سے اوپر ہوں. اگر کوئی بھی عورت ایسا بولتی ہے تو قرآن کی اس آیت کا وہ انکار کر رہی ہے. الرجال قوامون علی النساء. مردوں کو اللہ نے عورت پر حاکم بنایا ہے. میں نے اس کی تفسیر اپنی طرف سے بولنے کے بجائے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا لفظ میں نے نوٹ کیا. سمجھیں گے؟ ذرا الفاظ عربی کے موٹے ہو گئے تو آپ سمجھنے میں ذرا تکلیف ہوگی. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے دوبارہ پوچھو، دوبارہ بولوں گا انشاءاللہ. الرجال قوامون علی النساء اس کا معنی کیا ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں الرجل قیم علی المرأة. آدمی نگران ہے عورت کا. پہلا لفظ کیا ہے؟ آدمی. بولو نا، آدمی نگران ہے عورت کا. سبحان اللہ. اے وہو رئیسها وکبیرها والحاکم علیہا ومؤدبها اذا اعتوجت. سبحان اللہ. یہ الفاظ ہیں. کیا اس کا معنی ہے؟ وہ رئیس ہے، گھر کا بڑا ہے، وہ رئیس ہے، گھر میں اس کا حکم چلنا چاہیے. والحاکم علیہا ومؤدبها. اور عورت جب ٹیڑھا پن کرے گی، عورت میں غلطیاں دیکھے گا، اللہ نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اسے ادب سکھائے. سبحان اللہ. کیا کرے؟ بڑا خوش چل رہے ہیں ماشاءاللہ. سارا موضوع ہمارے مطابق چل رہا ہے. اب تک ابھی تک کوئی چیز ایسی نہیں آئی جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہو. سبحان اللہ. سنیے، آگے سنیے. سبحان اللہ. دوسرا اللہ نے اس آیت میں اس کے بعد اللہ کا لفظ یہ ہے، یہ اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے؟ اللہ نے یہ فضیلت اس لیے دی ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کی ساری ذمہ داری عورت کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس کی ساری ذمہ داری اللہ نے مرد پر دی ہے. سبحان اللہ. عورت پر یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں. میں مردوں سے کہنا چاہوں گا جو عورتوں کو گھروں کے کام کے لیے بھیجتے ہیں، سبحان اللہ، وہ چھوٹی موٹی تنخواہیں کما کر لے کر آتی ہیں، رات میں مار کے اس سے پیسہ لے کر اس پیسے کو شراب میں اڑاتے ہیں. وہ سارے مردوں سے میں کہوں گا سبحان اللہ، تم قرآن کی اس آیت کے خلاف جا رہے. سارے خرچ کی ذمہ داری مرد کی ہے. اللہ ہمیں اتنی دولت عطا فرمائے.
کہ ہم جو حلال خرچ ہے اللہ ہمیں وہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا دعا کرنا جی خرچ کے لیے؟ کیا دعا مانگنا؟ اللہ مجھے اتنا خرچ عطا فرما، میرے بیوی بچوں کو میں اچھا پال سکوں۔ کیا دعا مانگنا ہے؟ کیا دعا مانگنا بھائی جی؟ ارے کچھ تو منہ کھولو، کچھ تو بولو، غلط ہی صحیح بولو۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کون بولے؟ بولو جی جزاک اللہ خیر۔ کتنی اچھی دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیشہ دعا مانگو میرے بھائی۔ یاد ہے دعا؟ یہ دعا یاد ہے بھائی؟ یہ دعا یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرو بیٹھ کر۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ اللہ اتنا حلال دے کہ میں حرام کے قریب نہیں جاؤں، کبھی زندگی میں حرام نہ کماؤں۔ حلال مجھے کافی کر دے، حرام کے مقابلے میں حلال کافی کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ اس کے بعد کا لفظ کتنا اچھا ہے معلوم؟ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اللہ اتنا مال دے کہ تیرے سوا کسی اور کے پاس نہ پوچھوں میں زندگی میں کبھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اتنی دولت دے، وَأَغْنِنِي، مجھے اتنا غنی بنا، اتنا مالدار بنا اپنے فضل سے کہ میں اور کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ یہ مانگو میرے بھائیوں انشاءاللہ تعالی۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری میں دی ہے۔ ہماری ذمہ داری میں 2 حدیثیں میں پڑھتا ہوں۔ حدیث اسی وقت پڑھوں گا جب آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون عمل کریں گے اس حدیث پر؟ مجھے ہاتھ چاہیے، ڈائریکٹلی ہاتھ چاہیے جی۔ علماء نہیں، یہ نہیں، یہ ہم تو آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں جی، آپ چھوڑو، ہاتھ چھوڑو۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی ذمہ داری بتاتے ہوئے، ایک تو خرچ ذمہ داری، دوسرا 4 کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بولو بھائی آمین۔ جب میرا ذکر آتا ہے تو اتنے بخیل کیوں بن جاتے ہو؟ کیوں اتنے بخیل بنتے ہو جی؟ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان تطعمها، حکیم ابن معاویہ آئے، اے میرے نبی، شادی ہونے کے بعد میری بیوی کا مجھ پر حق کیا ہے؟ کیا کروں؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ سبحان اللہ، میری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول اللہ کے الفاظ سنو، ان تطعمها اذا طعمت، جو تم کھاتے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جو تم پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ۔ اس کے بعد کا بڑا لفظ ہے، ہاتھ اٹھائے نہیں اللہ کے گھر میں عمل ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ یہ لفظ عربی میں میرے ساتھ پڑھو میرے ساتھ، ولا، زور سے پڑھو، ولا تضرب الوجه، چہرے پہ ہاتھ مت اٹھا زندگی میں کبھی۔ کیا پڑھا کچھ تھوڑا لے مولوی صاحب، کیا سمجھے نہیں، سوچے نہیں، پردہ لے بیٹھو۔ ولا تضرب الوجه، یہ نبی کے الفاظ ہیں، مارنا نہیں زندگی میں کبھی، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کبھی زندگی میں۔ ولا تضرب الوجه، یہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے یہ۔ ولا تضرب الوجه، مت مارو زندگی میں کبھی عورت کو۔ ولا تقبح، 4 لوگوں کے سامنے عورت کو برا بھلا مت بولو، ماں کو بچوں کے سامنے مت ڈانٹو۔ ولا تقبح، 4 لوگوں کے سامنے برا بھلا مت کہو، تیرا باپ ایسا ہے، تیرا بھائی ایسا ہے، تیرا خاندان ایسا ہے۔ یہ حرام ہے ہمارے اسلام کے اندر، اللہ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ ولا تہجر الا فی البیت، انبن کبھی نہ کبھی ہوگی میاں بیوی میں، انبن ضرور ہوگی، لڑیں گے کسی نہ کسی بات پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں مسئلے کو حل کرو، باہر والوں کو گھر میں مت بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ 4 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، الترغیب والترہیب، 4 کتابوں میں موجود۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بھی دی اور ساتھ میں مردوں کو ذمہ داری بھی دی ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ذمہ داری ہے، جہاں مردوں کا ذکر کیا ساتھ میں عورتوں کا اللہ نے ذکر کیا، یہ اصل موضوع ہے۔ ابھی میں موضوع پر آ رہا ہوں الحمدللہ، 20 منٹ جو میں نے لیے تمہیدی گفتگو کے لیے۔ اصل سب سے اچھی عورت اللہ کے پاس کون سی؟ میری بہنوں غور سے سننا اسے، فالصالحات،
नेक औरतें ये हैं, अल्लाह कह रहा है ये चीज़ें जिस औरत में पाई जाती हैं ये औरत दुनिया की सबसे नेक औरत है। फस्सालिहात क़ानितात, पहला लफ्ज़ क्या लफ्ज़ है? क्या लफ्ज़ है? क़ानितात। अल्लाह हमें हमारी बच्चियों को ऐसा बनाने की तौफीक अता फरमाए। ये जो अल्लाह कह रहा है, ये जो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमें ऐसा बनाने की तौफीक अता फरमाए। क़ानितात पहला लफ्ज़। दूसरा लफ्ज़ हाफिज़ातुल लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, ये दो लफ्ज़ अल्लाह के हैं। उसके बाद एक तीसरा लफ्ज़ भी है, मैं कहूँगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरा लफ्ज़ है औरत के अंदर नुशूज़ नहीं होना है। क्या नहीं होना? क्या नहीं होना है? बोलो ज़ोर से। नुशूज़ अल्लाह का लफ्ज़ है। किसी भी दुनिया की औरत में नुशूज़ नहीं होना। वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन, मैं मस्जिद रहमानी में दर्स दिया, चौथा पारा था, चौथे पारे का दर्स नहीं, पाँचवें पारे का दर्स, पाँचवें पारे में आए थे। मैंने कहा नुशूज़ चार चीज़ों को कहते हैं। कितने? चार चीज़ों को कहते हैं। मैंने कहा कल मैं इंशाअल्लाह बोलूँगा नुशूज़ का माना क्या है। आज भी मुझे याद पड़ता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। जैसे ही बाहर निकला मैं मस्जिद रहमानी के, एक साहिब मुझसे मिले, उन्होंने कहा वो चार चीज़ें क्या हैं ज़रा बता दीजिए, औरत में जो नहीं होना है वो चार बातें मुझे बता दीजिए। मैंने कहा अगर बोल दूंगा तो फिर सबके लिए मैंने वादा किया है। दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया, वो आए नहीं, फिर ज़िंदगी में मस्जिद को नहीं आए। उन्होंने मुझसे सवाल भी किया था आप मुझे बता दें, मैं नहीं बता सका। मैं बोला कि वो एक सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम के तहत चलेंगे, मैं नहीं बोला। फिर उनकी नमाज जनाजा पढ़ानी पड़ी हमें। ये सुन लें गौर से, औरत में ये नहीं होना। दुनिया की सबसे अच्छी औरत, यही मौजू है मेरे भाई। घरों की इस्लाह यहाँ से शुरू होगी। अल्लाह कह रहा है नेक औरत ये है अल्लाह के पास। कानितात, कानितात किसको बोलते हैं? माना गौर से सुन लो। इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और भी मुफस्सिरीन, मुतिआत लि अज़वाजिहिन। कानितात का माना समझा रहा हूँ। नेक औरत पहली सिफत शौहर की फरमाबरदारी करने वाली। क्या क्या लफ्ज़ है? जोर से। ये अल्लाह के पास ये नेक औरत की पहली अलामत। जो औरत शौहर की बात मानती है, फरमा बरदारी कर रही है, सुभान अल्लाह, अल्लाह कुरान में ये कह रहा है ये दुनिया की सबसे नेक औरत है। अल्लाहु अकबर। जो भी बोल रहा हूं कुरान से या हदीस से या सहाबी के कौल से या किसी मुफस्सिर के कौल से, एक भी बात मेरी नहीं बोला। पहला लफ्ज़ नेक औरत की पहली अलामत ये होगी कि वो अपने शौहर की फरमा बरदार हो। पहले लफ्ज़। सेकंड, हाफिज़ातुल लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, शौहर के माल की, शौहर के घर की, किसकी? बोलो जोर से। माल और घर और शौहर के औलाद की, शौहर की गैर मौजूदगी में अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। इतने माने निकलते हैं ये दूसरे लफ्ज़ में। हिफाजत करने वाली औरतें, शौहर घर में नहीं है, किसी और मर्द को अंदर आने ना दे। अल्लाहु अकबर, क्या बात है। शौहर नहीं है घर में, नहीं चाहता ये आदमी मेरे घर में नहीं आए, ये आदमी मेरे घर में नहीं आए। औरत पर वाजिब है कि औरत उस पर अमल करे और शौहर के बच्चों की हिफाजत करे, घर की हिफाजत करे। पता ये चला मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह, औरत की जो सबसे अच्छी जो औरत कुरान की रोशनी में है, ये दो लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताए। मेरे साथ दोहरा सकते हैं दो अल्फाज को? बोलिए, दो लफ्ज़ों को बोलिए। पहला क्या क्या है अल्लाह के पास नेक औरत कौन है? सबसे पहले शौहर की इताअत करने वाली। दूसरी, शौहर की गैर मौजूदगी में हिफाजत करने वाली। किस किस की हिफाजत करना मैंने कह दिया, सुभान अल्लाह। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस तबरी में मौजूद है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुन निसाई इमराअतन, दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। कुरान से दो बातें आपको मालूम हुई, अब हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। सबसे बेहतरीन औरत दुनिया की यह है, कौन? इज़ा नज़रत इलैहा सर्रतक, जब तुम उस औरत को देखो, बीवी को, वो तुम्हें खुशी से देखे। कैसा देखे? छोटी छोटी चीज़ें,
زندگیاں بن جائیں گی زندگیاں. شاید کوئی مہینہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جب میرے پاس لوگ طلاق اور خلا کے لیے نہیں آتے ہیں، اور میں سمجھا کے تھک جا کر ایسے ہی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں. جی ہمارے محلے میں ایک آدمی نے زندہ جلا دیا، بچی کو زندہ جلا دیا. جی ہاں، سب ایک ساتھ یاد آ جاتا ہے. یہاں تک چہرے پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے. لوگ زندہ جلا دیتے ہیں بچیوں کو زندہ. یہ اگر حدیث عمل کر لیں، دنیا کی سب سے اچھی عورت جب مرد باہر سے اندر آ رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اذا نظرت الیہا سرتک، جب تو عورت کو دیکھے تو عورت خوشی سے دیکھے، مسکراہٹ ہو چہرے پہ، مسکراہٹ. کتنی بھی پریشانیاں ہو، کیسی بھی پریشانیاں ہو، عورت مسکرا کے شوہر کو دیکھے. سبحان اللہ. یہ پہلی چیز کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب تم عورت کو کوئی چیز کا حکم دو تو وہ تمہاری بات مانے. دو باتیں ہو گئی. پھر وہی بات جو اللہ نے کہی رسول اللہ نے بھی دہرائی. اور جب تم غیر حاضر رہو تو عورت تمہارے گھر کی اور تمہارے بچوں کی عورت حفاظت کرے. اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر النساء امرأة، دنیا میں یہ سب سے بہترین عورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائیوں، 50-60 جگہ پر میں نے یہ حدیث بیان کر دی ہے. آج دوبارہ یہ حدیث تمہارے سامنے بول رہا ہوں. عمل کرائیں گے انشاءاللہ. اور ایک گزارش ہے بھائیوں سے، اگر آپ کو کوئی سخت ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے بیٹھیے. اگر ضرورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی خاطر بیٹھیے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ماحول بنا کے رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی. یہ بڑی اہم حدیث ہے عورتوں کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے. اللہ کے رسول کے الفاظ دیکھو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 4 باتیں جس عورت میں موجود ہوں اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے. کتنی باتیں ہوں؟ 4 8 کہوں گا میں. 8 باتیں کہوں گا تمہارے سامنے. 4 کرنے کے اور 4 نہیں کرنے کے. 4 باتیں کرنے کی اور 4 باتیں نہیں کرنے کی. سبحان اللہ. 4 چیزیں جس عورت میں موجود ہوں. مدنی علماء، بہت سارے مدنی علماء ایک جلسے میں تھے. سبحان اللہ. یہ 4 باتیں کہنے کے بعد انہوں نے ایک ہی بات کہی، جس عورت کے اندر یہ 4 باتیں موجود ہیں وہ عورت دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے. وہ ڈاکٹر سے بہتر، ٹیچر سے بہتر، انجینئر سے بہتر، ساری دنیا میں سب سے بہتر عورت ہے. کتنی باتیں ہونی ہیں؟ 4 باتیں. اللہ ہر مسلمان عورت کے اندر اللہ یہ 4 باتیں رکھے. میں نے کہا بہت ساری بات میں نے یہ بات کہی ہے. انشاءاللہ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. 2 لوگوں کو معلوم ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں گے. میں آگے بڑھ جاؤں جی انشاءاللہ. یہ 2 بھائی سنے ہیں، چلیے حدیث سن لیجیے. اذا صلت خمسہا، اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز عورت میں جو ہونی چاہیے، 5 وقت کی نماز عورت ہمیشہ پڑھے. خواتین غور سے سننا، زندگی میں کوئی آپ کو نہ بولے آپ نماز پڑھو، اذان ہو گئی ہے نماز پڑھو، یہ بولنے کی ضرورت نہ محسوس ہو. عورت ہمیشہ نماز کی پابند ہو. میرا یہ ماننا ہے، گھر میں ماں اگر نماز کی پابند ہے اور اگر نماز میں تہجد بھی پڑھ لیتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تہجد بھی پڑھ لیتی ہے، میرا یہ ماننا ہے اس گھر کا بچہ نمازی ہوگا انشاءاللہ. میرا ماننا، گھروں کی اصلاح شروع ہو گئی. ماں اگر یہ چاہے میں سارے سیریل دیکھوں گی، اچھا ہر فلم میں دیکھوں گی، میری بچی عائشہ بن جائے. سبحان اللہ. کیا بن جائے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی بن جائے. میری بچی فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی بن جائے. میں نہیں بنوں، میں سارے الٹے سیدھے کام کروں گی، میں جھوٹ بولوں گی، میں سارا کام کروں گی، چغلی کھاؤں گی، مگر میرے بچے نیک بن جائیں. اللہ کی قسم کبھی تمہارے بچے نیک نہیں بنیں گے، اس لیے کہ وہ تم ہی رول ماڈل ہو ان کے لیے. تم جو کرو گی وہ کریں گے. تم
تم جھوٹ بولو گی وہ جھوٹ سیکھیں گے، تم بے نمازی رہو گی وہ بے نمازی رہیں گے، پہلی چیز۔ اور اس میں یہ بھی بول دیتا ہوں، گھروں کی اصلاح کے اندر عورت چاہی تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ علماء میرے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے کہا عورت کی زبان میں اللہ نے کیا طاقت دی ہے، جو سنے ہیں سنے ہیں، جو نہیں سنے ہیں سن لیجیے۔ عورت کیا کر سکتی ہے، اللہ نے اس کی زبان میں کتنی طاقت دی ہے، سبحان اللہ۔ فرعون سے برا کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ کس سے؟ کس کا نام لے رہا ہوں؟ فرعون سے برا۔ عورت کی زبان میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، فرعون بھی عورت کی بات مان لیا ہے۔ کون مانا ہے؟ فرعون مانا ہے، سبحان اللہ۔ جب وہ بچہ آیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو عورت نے کہا مت مارو، تو فرعون نے مان لیا تھا۔ بڑی تاثیر ہے تمہاری زبانوں کے اندر، تم چاہو تو انشاءاللہ یہ میرا ماننا ہے، تم چاہو تو سارے گھر کو بہترین بنا سکتی ہو، اور تم چاہو تو گھر کو برباد بھی کر سکتی ہو، یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تم نماز کی پابند بن جاؤ۔ پہلی چیز اپنی بچیوں کو آپ سے کہہ رہا ہوں، جو بنانا بناؤ، ماسٹر ڈگری کرانا کرو، بیچلر کرانا کرو، MBBS پڑھاؤ، MD پڑھاؤ، جو پڑھانا پڑھاؤ، مگر بچپن سے نماز کا عادی بناؤ انشاءاللہ۔ پہلی چیز ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بچی کو نکاح کر کے دیتے ہیں بنگلور سے چنئی کو، اور نکاح کرتے وقت کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اہل حدیث بچہ مل جائے، ملتا نہیں کبھی کبھی۔ بچی کی عمر 19 سال، 20 سال، 21 سال، باپ کا دل جو ہے وہ مار لیتا ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، کوئی بھی ایک قرآن و حدیث کا رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ مجبور ہو کر کبھی کبھی ماں باپ اپنی ایسی بچیوں کے رشتے غیروں میں کرتے ہیں۔ صحیح ہے کیا بھائی؟ ذرا مجھے آواز سے گواہی دیں۔ یہاں تک کہ مدرسوں میں پڑھی ہوئی معلمات بچیاں، فارغات بچیاں، ایسی بچیوں کے نکاح بھی مشرکین کے ساتھ ہوئے، شرک کرنے نہیں آ رہا رشتہ۔ ہر ایک نوجوان کو کیسی بچی چاہیے؟ پتلی چاہیے، گوری چاہیے، لمبی چاہیے، ہم نہ اور کچھ بھی نہیں ہونا حضرت۔ دیکھو میرا فون بھر گیا ہے رشتوں کے لیے۔ جی ہاں، رشتہ چاہیے، کیسا چاہیے بھی؟ بڑا ڈر ڈر کو بولتا ہے، بولوں کہ نہ کو حضرت۔ دینداری لاسٹ میں، پہلا کیسا؟ لمبی، میں لمبا ہوں مجھے لمبی چاہیے، مجھے پتلی موٹی نہیں چاہیے، کسی کو نہیں چاہیے موٹی، مجھے لمبی پتلی اور گوری چاہیے، دین میں سکھا لوں گا۔ کیا کرے گا بھئی؟ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ منہ تو کھولو۔ یہ ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس کا جو کرائٹیریا ہے قبول کرنے کا، لڑکیاں دیکھنے کا، یہی ہے کرائٹیریا، یہی فون میں بھیجتے ہیں لوگ۔ ہمارے بچے کے لائق دیکھو حضرت، کیسا بھی لائق، یہی لائق ہے۔ دیندار نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جی بچی نیک مجبوراً یہاں سے شادی کر کے دیے، ایسے گھر میں پورا گھرانہ بدعتی گھرانہ، ہر جمعرات کے دن، ہر جمعرات کو سارا گھرانہ ایک بڑی درگاہ کے پاس جاتا ہے، سوائے ایک بچی کے۔ یہ بچی نہیں جا رہی ہے، گھرانہ اہل حدیث، یہ بچی بولتی ہے حرام ہے۔ سبحان اللہ، یہ اکیلی بچی ایک طرف، سارا گھر اس پر ہنستا ہے، سارا گھرانہ اس پر ہنستا ہے۔ یہ ایک بچی صبر کرتے ہو، ایک تو گھر چھوڑ کے جانا وہی بڑی تکلیف ہے، اس کے بعد ایسے گھرانے میں چلے جانا جہاں روز اس کا مذاق اڑایا جاتا ہو، یہ اور بھی بڑی تکلیف ہے۔ وہ بچی ڈٹی رہی، سبحان اللہ، ڈٹی رہی، تہجد پڑھتی، قرآن پڑھتی، اللہ سے روز دعا کرتی، اللہ سب سے پہلے میرے شوہر کو توحید والا بنا، یہ درگاہ پرست ہے، یہ قبر پرست ہے، یہ مشرک ہے۔ 1 سال تک مذاق اڑاتے اڑاتے تھک گئے تو اس کی بات سننا شروع کی۔ پہلے شوہر اہل حدیث ہوا، کون؟ پھر دیور اہل حدیث ہوا، پھر سارے بھائی اہل حدیث ہوئے، پورا خاندان اہل حدیث ہوا۔ ایک بچی کی وجہ سے ایک پورا خاندان اللہ عز و جل نے اسے توحید کی دولت سے نوازا۔ گھروں کی اصلاح، عورتوں کا کردار، گھروں کی اصلاح میں عورتوں کا کردار۔ ایک بچی اگر ڈٹ جائے، سبحان اللہ، اگر ڈٹ جائے، نہیں مانوں گی میں، شرک میں مفاہمت نہیں کروں گی، توحید میں کمپرومائز نہیں کروں گی، ڈٹ جائے تو تم یہ یقین مان کے چلو تم خاندانوں کو سدھار سکتی ہو، انشاءاللہ سدھر سکتے ہیں۔ میرے پاس مثالیں ہیں،
مثالیں میرے پاس بے حساب مثالیں ہیں. اگر 9 سے 10 تک یا جو بھی میرا ٹائم دیا گیا ہے 8 سے 9 تک صرف مثالیں ہی بولتا رہوں گا میں. عورت چاہے تو کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے اس کی زبان میں وہ طاقت دی. سبحان اللہ. اذا صلت خمسہ، 4 میں کتنی باتیں بولا میں؟ کتنی بولا؟ 3 بولا، 2 بولا، 1 بولا؟ جی 1 کیا بولا؟ کیا بولا میں؟ نماز کی پابندی. آپ کریں گے انشاءاللہ؟ صرف رمضان میں نا؟ صرف رمضان میں؟ رمضان میں تو کرتے ہیں. ذرا پہلا صف کا مصلی پیچھے کھڑا رہتا ہے اور رمضانی سامنے ہوتے ہیں. رمضانی کون؟ رمضانی، اس لیے کہ وہ رمضان کے ہی ہے نا، اس لیے وہ سامنے ہوتے ہیں. پہلی چیز ہے اذا صلت خمسہا. دوسری چیز صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے رکھے عورت. 2 باتیں ہو گئی. تیسری چیز اطاعت زوجہا. بھائیوں، بزرگان دین، پڑھے لکھے نوجوانوں، پڑھے لکھے ماں باپ حضرات، ویل ایجوکیٹڈ ماں باپ حضرات، اللہ کے لیے اس حدیث پر اپنی بچیوں کو عمل کراؤ، ورنہ تمہاری بچیاں کس سے نکاح کریں گی تمہیں بھی نہیں معلوم ہے. تیسری چیز، 2 باتیں کیا ہیں؟ جی چھوڑوں گا نہیں اتنی آسانی سے. نماز اور روزہ. تیسری چیز یہ میرے ساتھ پڑھو، اطاعت زوجہا. سبحان اللہ. شوہر کی بات مانے ہمیشہ. اللہ بھی وہی کہہ رہا ہے، نبی بھی وہی کہہ رہے ہیں. ہمیشہ، یہ ہمیشہ یاد رکھو میری بہنوں، تمہاری وجہ سے تمہارا شوہر اکیلے میں بیٹھ کے کبھی رونا نہیں. کیا میری زندگی ایسی ہو گئی نا بھائی؟ کیسی عورت سے میرا نکاح ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کبھی تمہاری وجہ سے رونا نہیں. سبحان اللہ. بہت سارے مرد روتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. ہمیشہ شوہر کی بات مانیں، اس کے لیے ڈھال بن جائیں. اطاعت زوجہا. کتنی باتیں؟ 3. چوتھی بات سبحان اللہ، حفظت فرجہا. یہ چوتھے پوائنٹ میں آ کر کبھی کبھی دل روتا ہے. اب یہ 4 باتیں سن لو. عربی میں ایک لفظ پڑھتا ہوں اور بچیوں کے لیے دعا کرو اللہ یہ 4 باتیں بچیوں میں نہ رہیں، ان کے گھر انشاءاللہ اچھے چلیں گے انشاءاللہ. پہلا لفظ عربی میں جو میں نے پڑھا ہے، المرتفعۃ علی زوجہا. یہ نہیں ہونا ہے بچیوں میں انشاءاللہ. شوہر سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے والی. پہلا لفظ کیا ہے؟ بولو نا، آپ تو بولو. المرتفعۃ علی زوجہا، شوہر کو چھوٹا سمجھ کر اپنے آپ کو اوپر سمجھنے والی. اور اس کے لیے بہت سارے الفاظ مثال میں ہو سکتے ہیں. میں پڑھی لکھی ہوں تم ان پڑھ ہو، اتنا بس ہے. میں پڑھی لکھی ہوں تم ان پڑھ ہو، اتنا کافی ہے. اپنے آپ کو اوپر سمجھنا پہلا لفظ. دوسرا لفظ التارکۃ لامرہ، شوہر کی کوئی بات نہیں مانتی. روڈ پر چلنے والا بولا تو مان لیتی ہے، کوئی بھی بول لیا مانتی ہے. شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر کے حکم کو چھوڑنے والی. 2 باتیں ہوں، اپنے آپ کو اوپر سمجھنے والی، شوہر کی بات نہیں ماننے والی. تیسرا المعرضۃ عن. کیا لفظ ہے؟ المعرضۃ عن. کبھی نہیں کرنا. یہ تربیت ایسی کرو بچوں کی، بچیوں کی تربیت ایسی کرو، شوہر کو دیکھ کر منہ پھیرنے والی. ہوتا نہیں؟ ایسا ہوا ہے زندگی میں؟ بھائی زندگی میں ہوا ہے ایسا؟ شوہر کو دیکھ کر منہ پھیر لینے والی، اعراض کرنے والی. تیسرا چوتھا، بڑے خوش ہیں نا جی، بڑے خوش ہیں مرد حضرات، ہم نہ جو ہونا وہ پورا مل رہا ہے ماشاءاللہ جی. المعرضۃ عن. تیسرا. چوتھا المبغضۃ لہ، شوہر سے نفرت کرنے والی. سمجھ میں آئی؟ ابھی سمجھ میں آئی 4 باتیں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 باتیں امت کی ہر بچی سے اللہ نکالے. اللہ اس سے پہلے جو 4 باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ امت کی ہر بچی کے اندر وہ 4 باتیں اللہ لے کر آئے. اللہ زندگیاں سمجھ جائیں.
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے اللہ نے ہمیں کہنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ ہمیں خود، اللہ آپ کو، امت کے ہر آدمی کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ جو بھی پریشانیاں اس وقت مسلمانوں کو درپیش ہیں، اللہ ساری پریشانیوں سے مسلمانوں کو آزاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے یہ ہمیشہ دعا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھر کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر بچی کی حفاظت فرمائے، اللہ دین اور دنیا دونوں تعلیمات ادب اور اخلاق کے ساتھ اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری بات شوہر کی اطاعت۔ چوتھی بات حفظت فرجہ، یہ بڑی اہمیت سے میرے بھائیوں، اپنی عزت کی عورت ہمیشہ حفاظت کرے، اپنے دامن پر کبھی داغ لگنے نہ دے۔ اگر کسی بچی نے یہ 4 کام کر لیے، نماز، روزہ، شوہر کی اطاعت، اپنی عزت کی حفاظت، اگر کسی بچی نے یہ کام کر لیے، کیا ملے گا اسے؟ کیا ملے گا اے ماں باپ حضرات؟ کیا ملے گا اس بچی کو؟ جی عربی میں حدیث سنو، نبی کیا کہتے ہیں؟ قیل لہا، اس بچی سے کہا جائے گا ادخلی، اندر آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ کہاں؟ من ای ابواب الجنتی شئتی، 8 دروازوں میں، پورے 8 کھولے جائیں گے، جس دروازے سے تم چاہتی ہو اندر آ جاؤ۔ یہ عورت کی کچھ ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ احادیث، کرنے کی 4 باتیں، نہیں کرنے کی 4 باتیں ہیں۔ بولو نہیں بولو؟ جی ویسے بھی ماشاءاللہ 40 پر 5 منٹ میرے ہونے کو ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب 40 پر 5 منٹ ہو گئے۔ جی آپ چاہیں تو میں میرا درس ختم کر سکتا ہوں۔ شیخ جی کیسے کریں گے؟ ختم کر لیں گے؟ نہیں بولو، صرف سنیں گے؟ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ 4 باتیں عورت میں نہیں ہونا، جسے قرآن نے ایک لفظ میں کہا ہے، نشوز، ایک ہی آیت چل رہی ہے پوری ابھی تک، آیت نمبر 30 پر 4 ہی چل رہی ہے، اسی کے اندر ہم پونے گھنٹے سے گھوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نشوز عورت میں نہیں رہنا۔ سب سے پہلے یہ 4 باتیں بولنے سے پہلے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری بچیوں کے اندر یہ 4 باتیں کبھی نہ لائیں۔ نہیں بولے 4-5 کے سوا کوئی نہیں بولتا۔ کئی کو حضرت کو دعا دینا، ہمیں آپ کو پیسے بھی لے لے کو جاتی، دعا بھی لے لے کو جاتی، تھوک کو بھی جاتی۔ جی استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی ہر بچی سے یہ 4 باتیں نکالے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے عربی میں پڑھتا ہوں، المرتفعۃ علی زوجہا، سیکنڈ التارکۃ لامرہ، تیسرا المعرضۃ عنہ، چوتھا المبغضۃ لہ۔ سنے ہیں بھی یہ 4 باتیں؟ کوئی سنے ہیں اس مجلس میں؟ یہ جمعہ کا خطبہ ہے یا درس ہے؟ خطبہ نہیں نا، یہ ایک طرف سے میں بولتا چلا جاؤں، آپ سنتے چلے جائیں، درس ہے نا، سوال کر سکتا ہوں نا آپ سے۔ یہ 4 باتیں سنے ہیں جو عورت میں نہیں رہنا ہے، کوئی سنے ہیں تو بولو، یہی آج کا انعام ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی دے دوں گا، یہ بوتل ابھی دے دوں گا انشاءاللہ۔ شیخ جی 4 باتیں میں نے پڑھ بھی دی ہیں، عربی میں نے بول بھی دیا ہے۔ 4 باتیں اگر سنے ہیں بتاؤ مجھے، کسی بھی دنیا کی عورت میں یہ نہیں ہونا۔ چلو میں اسے رکھتا ہوں، آخر میں اس کا اردو ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہے بھائی اگر کوئی ہے تو الحمدللہ انعام لینے والے آگے آئیں، انعام لے کر جائیں انشاءاللہ۔ 4 باتیں عورت میں نہیں ہونا، دنیا کی کسی عورت میں نہیں ہونا۔ عربی میں نے پڑھا ہے 4 باتوں کو، سبحان اللہ۔ جی زور سے دوبارہ ریپیٹ کریں، عربی میں سمجھ جائیں گے آپ سمجھ گئے تو پھر پریشانی ہوگی۔ جی اللہ، میں یہ بول کے نکل جاؤں نا تو آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے، ایسا میں پوچھ کے بولوں گا تو ذہن میں رہے گا، تمہارے ذہن میں رہے گا۔ میرا درس ختم ہونے تک سوچو، اگر یاد آ گیا تو بولو، نہیں یاد آیا تو میں ہی بولتا ہوں انشاءاللہ۔ آگے چلو انشاءاللہ۔ یہ کچھ قرآن اور احادیث، ان قرآن کی آیتوں سے اور حدیث سے اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی ہے، عورت کی اصل جو ذمہ داری ہے اس کا گھر ہے، اس کے بچے ہیں،
بچوں کی تربیت ہے، ابھی جو کچھ آپ نے سنا ہے قرآن و حدیث، اس کی روشنی میں جو بات ہمیں نکل کر آتی ہے، کچھ باتیں ہمیں کہنی ہیں، ہو سکتا ہے 10 منٹ اور مزید انشاءاللہ آپ کے میں لوں گا انشاءاللہ۔ عورت کی اصل ذمہ داری اس کا گھر ہے، اور حدیث سے وہ ثابت بھی ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، مرد بھی ذمہ دار، عورت بھی ذمہ دار۔ حدیث پوری نہیں پڑھوں گا میں، صرف میرا موضوع جتنا ہے اتنی حدیث پڑھتا ہوں۔ عورت کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، شوہر کے گھر کی ذمہ داری، اصل ذمہ داری ہے، وہ کوئی بھی رہے کچھ بھی رہے، اصل اس کی ذمہ داری گھر ہے۔ اور عورت کے لیے نمونہ کون ہے، رول ماڈل کون ہے؟ ہماری بیویوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے رول ماڈل کون ہے بھئی؟ ہماری بیویوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، امہات ہمارے ماں بہنوں کے لیے رول ماڈل کون ہیں؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے رسول کی بیویاں۔ کون؟ اللہ کے رسول کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیٹیاں، سبحان اللہ، اور صحابیات، یہ رول ماڈل ہیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے، صحابیات سے، اور خاص کر نبی کی بیویوں سے اللہ کہہ رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، گھر میں رہو، کیا کہہ رہا اللہ؟ گھر میں رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرف باہر نہ نکلو۔ اصل یہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ نے ان سے کہا ہے تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا، پہلی چیز ہے عورت گھر کی ذمہ داری نبھائے، گھر میں رہے، گھر کی اصلاح کی فکر کرے، یہ اس کی اصل ذمہ داری ہے۔ دوسرا ایک سوال ہے، سبحان اللہ، کیا عورت مدرسے میں جا کے پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورتوں کے لیے الگ سے پڑھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے؟ ادھر تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ گھر میں رہیں، گھر کو دیکھیں، گھر کی ذمہ داری اٹھائیں، مدرسے میں جا کر پڑھنا، 8 سال عورتوں کا مدرسے میں رہنا، سبحان اللہ، یا یہاں دروس ہوتے ہیں، سبحان اللہ، میں نے سنا ہے کم سے کم کئی 100 عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں اور پڑھتی ہیں، کیا آ کر دروس میں بیٹھنا، مسجدوں کو آنا، علم حاصل کرنا کیا جائز ہے؟ جی منڈی ہلا رہے ہیں، جائز نہیں ہے جی، آدھا بھی داؤٹ کو سن کو جانے والا تو یہ بولیں گا جائز نہیں ہے۔ اب تک کا پورا جو بیان ہوا اس کے مطابق مردوں کی ہیں اتنی ہی ضرورتیں عورتوں کی بھی ہیں۔ اور حدیث ایک پڑھ کے سناتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول جب درس دیتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں تھا اوپر نیچے عورتیں اوپر بیٹھ رہی ہوں، مرد نیچے بیٹھ رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مرد سامنے بیٹھتے، عورتیں پیچھے بیٹھتی، مرد سامنے اور عورتیں پیچھے بیٹھا کرتی تھی، بیچ میں کچھ انتظام کرتے۔ نماز بھی ایسے ہی پڑھتے، نماز بھی ایسے ہی اللہ کی رحمت کر رہے ہیں، اس کے بعد مرد حضرات ہوتے، پھر بچے ہوتے، پھر عورتیں ہوتی تھیں، سبحان اللہ، یہ نبی کے زمانے میں چلتا تھا۔ عورتوں نے ایک دن اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں، غلبنا، یہ مرد حضرات ہمیشہ سامنے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر یہ غالب آ گئے ہیں۔ کیا کہا؟ ہمارے اوپر غالب آ، کئی سوالات ہمارے ایسے ہوتے ہیں مردوں کے سامنے ہم کر نہیں سکتے، ہمارے کئی مخصوص سوالات ایسے ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول مردوں کے سامنے ہم نہیں کر سکتے۔ عورت اللہ کے رسول سے کیا، فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے الگ دن بنائیے، آپ صرف ہمیں پڑھ گے، ہم تمہارے سامنے بیٹھیں گے اور ہمارے سوالات کا آپ جواب دیں گے، سبحان اللہ۔ حدیث ہے، کہاں ہے حدیث؟ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے الگ سے عورتوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے، ان کے درس کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات بھی یاد رکھو اچھے طریقے سے، عورت کو جتنے اچھے انداز میں پڑھا سکتی ہے، کبھی بھی کوئی عالم ایسا نہیں پڑھا سکتا، یہ بات بھی اپنی جگہ پہ طے شدہ ہے۔ عورتوں کو جتنے اچھے انداز میں عورتیں سکھا سکتی ہیں، پڑھا سکتی ہیں، کبھی مرد نہیں پڑھا سکتا۔ حدیث دلیل ہے۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے ایک سوال پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم
रुई ले लो और रुई को फलां एक जगह पे रख लो। उस औरत ने कहा मेरी समझ में नहीं आया अल्लाह के नबी, और खुलकर बोलिए अल्लाह के रसूल फिर पर्दे में ही रखकर बात कर रहे हैं। वो औरत फिर पूछ रही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नबी नहीं समझा रहे हैं, नबी भी एक मसले को औरत को नहीं समझा पा रहे। अंदर से हजरत आयशा आए रजी अल्लाह अन्हा, हाथ पकड़े और अंदर लेकर गए। हजरत आयशा ने समझाया उनको, हजरत आयशा ने समझाया रजी अल्लाह अन्हा। औरत को बेहतर अंदाज में समझा सकती है, इसलिए औरतों के दुरूस होना ज़रूरी है। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ औरत ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कर सकती है। तीसरी और इंशाअल्लाह आज की तकरीर की मेरी आखिरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी के लिए हमारे लिए अल्लाह ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। अगर आप गलती देखते हैं तो आप मना करेंगे, दावत का आप काम करेंगे। मर्दों के लिए ज़रूरी है, औरतों के लिए भी ज़रूरी है। समझ में आ रही है कभी बात? ये हमारे चेहरे देखकर मुझे लग रहा है नहीं, ये पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो काम है मर्दों के लिए जैसा है औरतों के लिए भी है। औरत भी देखती है अगर शिरक हो रहा है काम करेगी, औरत देख रही है कब्र परस्ती हो रही है काम करेगी, औरत देख रही है बेनमाजी हैं औरतें काम करेगी, औरत देख रही है बेपर्दगी है औरत काम करेगी। मर्दों के लिए भी है ये हुक्म, औरतों के लिए भी। दलील कुरान में है, सूरह तौबा की आयत है, वल मुमिनून वल मुमिनातु, दोनों का नाम, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में गहरे दोस्त हैं, दोनों का काम है नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। अगर औरत के पास इल्म नहीं होगा, औरत कहाँ से हुक्म देगी? ये दो कुरान की आयतों के मुताबिक घर की जिम्मेदारी के साथ साथ तालीम और तरबियत के साथ साथ नमाज की पाबंदी के साथ साथ औरतों को दुरुस्त में लेकर आओ। इंशाअल्लाह लेकर आएंगे, दुरुस्त में लेकर आओ। औरतों की जहाँ जहाँ दर्स हो रहे हैं, मैंने सुना एक सवाल किया जाता है, औरत पढ़कर क्या करेगी? क्या सवाल है? 30 साल की औरत को पढ़ाया जा रहा है, 40 साल की उम्र की औरत को पढ़ाया जा रहा है, इस उम्र में औरत को पढ़ाकर करेंगे क्या? सवाल करते क्या अभी लोग? नहीं करते? करते नहीं करते हैं? जोर से बोलो, करते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी औरतों को पढ़ा के क्या किया जाएगा? सुभान अल्लाह। सहाबियात अल्लाह के नबी के ज़माने में सुभान अल्लाह जो मुसलमान हुई हैं, पहली शहीद जो हमारे दीन के अंदर, मर्द पहले शहीद नहीं हुआ, पहले औरत शहीद हुई है। आपको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, इस दीन के लिए कुर्बानी देने वाली सबसे पहली औरत है। और उलमा का ये मानना है, बड़ा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की जो खिदमात हैं इस दीन के लिए, हज़रत खदीजा की खिदमात उनसे कम नहीं है। नहीं समझ में नहीं बात? ये नहीं समझ में आएगी भी नहीं ये बात समझ में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो खिदमात हैं औरतों में, हज़रत खदीजा की खिदमात भी वही मेयार की हैं। जहाँ मर्दों की खिदमात हैं वहाँ औरतों की भी खिदमात हैं। सुभान अल्लाह। मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले मुसलमान होने वाली औरत, पहले अपनी जान देने वाली औरत, सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बनाकर मिंबर गिफ्ट करने वाली औरत। बहुत सारे काम औरतों ने किए हैं, बहुत सारे काम। इसलिए आज के ज़माने में हज़रत सुमैया का मैं जिक्र कर रहा था, जब वो मुसलमान हुई, 3 लोग मुसलमान हुए, शौहर भी मुसलमान, बीवी भी मुसलमान और बेटा भी मुसलमान। शौहर भी और बीवी। क्या नाम है शौहर का? क्या नाम है जी? ये लाइन छोड़ो, ये लाइन नहीं। क्या नाम है शौहर का? डाउट है? पक्का जी? शौहर भी मुसलमान और बेटा भी मुसलमान, बीवी भी मुसलमान। सही कहा आपने। यासिर मुसलमान, सुमैया मुसलमान रज़ी अल्लाह अन्हा। उस उम्र में, वो उम्र में, अल्लाह अकबर, उस उम्र में याद रखो, उलमा ये भी कहते हैं पहले मस्जिद नहीं बनाई गई दीन में, पहले मस्जिद नहीं, पहले सेंटर बनाया गया। इल्म हासिल करने के लिए पहले सेंटर बनाया गया। पूरे मक्के की ज़िंदगी में कभी मस्जिद नहीं थी, लेकिन एक सेंटर था, उसका एक नाम था, दार अरकम। क्या नाम?
برابر مردوں کی بھی تعلیم اور عورتوں کی بھی تعلیم، اس عمر کی عورتوں کو تعلیم دی جاتی. یہی نتیجہ تھا. آخری وقت میں ابو جہل مارتے ہوئے جب پوچھ رہا تھا، عہد عہد ان کی زبان سے نکل رہا. ضرورت ہے تعلیم کی میرے بھائی.